السلام علیکم دوستوں آج کی ہماری جو بایوگرافی ہے وہ صدر ضیاء الحق کی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضیاء الحق کے اقتدار کے بارے میں اور ان کی جو بایوگرافی ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، ضیاء الحق کا ابتدائی اعلان جو کہ وہ حکومت کو سولین ہاتھوں میں واپس دے گا، اس کے رویے میں فرق تھا۔ اس کے بعد کی سمت میں تبدیلی نے اشارہ کیا کہ پس پردہ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو بھٹو کو ایک فعال کھلاڑی کے طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ در حقیقت صدر ضیاء الحق نے انتخابات نہ کروانے پر بھٹو کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے اور بالآخر بھٹو کی جان بچانے کے لیے دوسرے ملکوں کی حکومت کی درخواستوں پر نظر انداز کرنے کے لیے مکمل تبدیلیوں کا مطالبہ کیا۔ مجرم پایا گیا اور سزائے موت سنائی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی۔ بھٹو کی موت کے بعد 1978 سے صدر ضیاء الحق پاکستان کے لیے ایک سیاسی نظام کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کا کام میں لگ گئے۔ ایک دیندار مسلمان ضیاء الحق کا خیال تھا کہ مذہبی روایت کو پاکستان کے اداروں کے روزمرہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے مسلم افغانستان پر حملے نے ضیاء کے اس عقیدے کو تقویت بخشی کہ صرف اسلامی طریقوں سے نکل کر ہی پاکستان اور افغانستان دونوں میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک اجنبی اور جارحانہ پڑوسی کے حملے کا مقابلہ کرنے کی اپنی جدوجہد میں مشترکہ بنیاد مل سکتی ہے۔ چنانچہ ضیاء کے پاکستان میں اصلاحات اور اس کے اتحاد کو یقین دلانے اور ملک کو بیرونی اور ملکی تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی کا اصول بن گئی۔ واضح طور پر اسلام کا پروگرام ضیاء الحق کی حکومت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قانونی حیثیت کو قائم کرنے کے لیے بھی تیار کیا گیا تھا۔ سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان نے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت سے فوجی موجودگی کا مطالبہ کیا اور ضیاء الحق نے افغان مذمت مجاہدین کی مدد میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک نے کئی ملین افغان مہاجرین کی آمد کے لیے اپنے دروازے بھی کھول دیے، جن میں سے اکثریت سرحد کے 2 کیمیوں میں مقیم تھے۔ اہم افغان مزاحمتی رہنماؤں نے شمالی شہر پشاور اور اس کے آس پاس اپنے ہیڈ کوارٹر بھی قائم کیے، تاہم پاکستان کے پاس مہاجرین اور افغان مجاہدین کی مدد کے لیے محدود وسائل تھے اور دیگر مسلم ریاستیں خصوصاً سعودی عرب سے مدد طلب کی گئی۔ 1981 میں رونلڈ ریگن نے امریکہ کے صدر بننے کے بعد واشنگٹن میں بھی مدد کی کال کا جواب دیا۔ پاکستان جلد ہی امریکی فوجی امداد حاصل کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا، جو ریگن کی دوسری مدد کے اقتدام تک کئی ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ کوئی اہم بات نہیں، ریگن نے پاکستان کو دی جانے والی امداد پر تمام تجارتی پابندیاں بھی ختم کر دی، حالانکہ اسلام آباد ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے لیے ایک جارحانہ پروگرام پر عمل پیرا تھا۔ اس طرح ان کے تعلقات میں کشیدگی کے باوجود واشنگٹن اور اسلام آباد نے سوویت افغان تنازع میں مسترد بنیاد پائی۔ مزید یہ کہ امریکی انٹیلیجنس سروس نے اپنے پاکستانی اہم منصوبے، خاص طور پر انٹر سروس انٹیلیجنس میں افغانستان میں انتہائی بنیاد پرست مذہبی تحریکوں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی سے کام کرنے کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ ایران میں 1979 کا انقلاب، جس نے پہلوی بادشاہت کا خاتمہ کیا، پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ایک اسلامی سانیہ کو محسوس کرتے ہوئے جو اسلامی ممالک کی اکثریت کو جھنجھوڑ دے گا۔ ضیاء الحق کو مذہبی اصولوں اور روایات کے ذریعے چلنے والے سیاسی نظام کو فروغ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔
ضیاء نے اسلامی قانون کے مطابق مجرمانہ سزائیں دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بینکاری کے طریقے اور معاشی سرگرمیوں پہ بھی اصرار کیا جو اسلامی تجربے کے بعد ضیاء نے اپنے پروگرام کو 1984 میں عوام کے ریفرینڈم میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی صدارت پر اعتماد کا ووٹ ڈال دیا، جس کا ایک چھوٹا نتیجہ اسے مزید 5 سال عہدے پر فائز کرے گا۔ ضیاء نے باقی بھاری اکثریت حاصل کی، حالانکہ اہل ووٹروں میں صرف آدھے حصہ ڈالا گیا، اور اپوزیشن نے اصرار کیا کہ ووٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ضیاء کو ان کے اعتماد کا ووٹ مل گیا تھا، اور ان کا پروگرام ان کی انتظامیہ کے مرکزی پالیسی کے طور پر جاری رہا۔ فروری 1985 میں ضیاء الحق نے قومی اور صوبائی اسمبلی کو انتخابات کی اجازت دے دی، حالانکہ سیاسی جماعتوں کی شرکت کے بغیر ضیاء الحق کے مخالفین نے ان پر آمرانہ ہتھ کنڈوں کا الزام لگایا، اور جنرل کو کم صدر صرف ان کی مخالفت کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کا اسلامی نظام ایک چال سے تھوڑا زیادہ تھا، جس کا مقصد وسیع تر اختیارات حاصل کرنا تھا۔ اگرچہ اپوزیشن نے ووٹروں سے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس سے بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا، اور لوگ نئی قانون سازی کے لیے کافی تعداد میں نکلے، اور اس طرح مارشاء اللہ کی ایک اور توسیعی مدت ختم ہو گئی۔ ضیاء الحق نے اپنی قومی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر استعمال کرتے ہوئے سندھی سیاستدان اور زمیندار محمد خان جنیزو کو ملک کا نیا وزیر اعظم بنانے کے لیے منتخب کیا۔ دسمبر 1985 میں مارشاء اللہ کو بلا ضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا، اور سیاسی جماعتوں نے خود کو دوبارہ قائم کر کے نئی شرائط سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جنوری 1986 میں جنیزو نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس کی قیادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ضیاء الحق کی بائیوگرافی، جو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید پاکستان کے سیاسی لوگوں اور پولیٹیشنز کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔